بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حاضرین ناظرین آپ کے سامنے جو خصوصی موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے اصلاحی محافل نعت۔ جو نعت کے حوالے سے ضروری گزارشات ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ نعت ہماری روح کی غذا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نعت ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نعت خوانی حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف اہل سنت کی پہچان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس پرفتن دور کے اندر جو اس پاکیزہ اور معطر و منور منصب کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ نعت خوانی کے نام پر پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ نعت خوان حضرات جب سٹیج پر آتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ان میں سے اکثر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سنت مقدسہ بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ یہ تو درکنار ان کا نعت پڑھنے کا انداز جو ہے کبھی گانوں کی طرز، کبھی کچھ، اور کبھی جو سٹیج نعت پر نعت خوان اور سٹیج کنجر خانے پر وہ گویے، ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کروں کہ نعت خوانی کس طرح ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، تو اس پر تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ نعت خوانی کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت، امام عاشقاں، نائب غوث الورا حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں، نعت سادہ خوش الحانی کے ساتھ ہو، گانوں کی طرز پر نہ پڑھی جائے۔ امام اہل سنت نے فرمایا نعت گانے کی طرز پر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور فتاوی رضویہ کے شریف جلد نمبر 24 کے اندر آپ نے فرمایا کہ نعت خوانی آلات لہو لعب اور افعال لغو، مزامیر وغیرہ کے ساتھ نہ ہو، مزامیر وغیرہ کے ساتھ نعت خوانی نہ ہو۔ نعت پاکیزہ منصب ہے تو اس کو پاک طریقے اور بہترین اور خوش الحانی کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کشتہ عشق مصطفیٰ نائب غوث الورا اشا امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا، جلد نمبر 23 کے اندر موجود ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص شریعت مطہرہ کا مخالف، مثلاً تارک صلاۃ ہو، شارب خمر ہو، داڑھی منڈانے والا یا کترانے والا ہو، بے وضو اور موضوع روایات جو ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہو، تو ایسے نعت خوان کو سٹیج پر بٹھانا، اس کی نعت خوانی سننا، یا بانی محفل و مجلس و حاضرین و سامعین کا ایسے شخص کو خوش آوازی کی وجہ سے چوکی پر بٹھانا یعنی عزت دینا کیسا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ سوال کو دوبارہ سنیے تاکہ جواب کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو تارک صلاۃ ہے اور شارب خمر ہے، داڑھی منڈاتا ہے یا کترواتا ہے، بے وضو محفل میں آتا ہے، موضوع روایات کو بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کو سٹیج پر بٹھانا، اس سے نعت سننا، بانی محفل، مجلس، حاضرین و سامعین کے لیے ایسے شخص کو چوکی پر بٹھانا یعنی عزت دینا، یہ کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جواب کتنا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مذکورہ بالا افعال سخت کبائر ہیں، ان کا مرتکب فاسق و گناہگار غضب الہی کا سزاوار ہے۔ جواب دوبارہ سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مذکورہ بالا یعنی تارک صلاۃ، شارب خمر، داڑھی منڈانے والا یا کتروانے والا یا موضوع روایات کو
اپنی شاعری میں بیان کرنے والا بندہ جو ہے وہ بندہ سخت کبائر کا مرتکب ہے، فاسق اور گنہگار ہے، غضب الہی کا سزاوار ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خوش آواز کی وجہ سے اسے ممبر و مسند پر تعظیماً بٹھانا اور نعت پڑھوانا حرام ہے۔ خوش آوازی کی وجہ سے ایسے شخص کو ممبر پر بٹھانا، مسند پر بٹھانا، تعظیماً ایسا کام تعظیماً کرنا، نعت پڑھوانا حرام ہے۔ ان حاضرین و میلاد، یعنی جو میلاد شریف والے جو میلاد پر آئے ہیں ایسے لوگ اور نعت خوان، ان سب کا گناہ فرمایا بانی محفل پہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنا خوبصورت سا اس کا جواب ارشاد فرما دیا، اور سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بالخصوص بانیان محفل جو ہے، جو محفل کرواتے ہیں اور یہ پروفیشنل نعت خوانوں کو بلا کر وہ بلے بلے کروا دیتے ہیں، اب ان کے لیے یہ کتنا خوبصورت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جواب ہے۔ اس جواب کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ آئے، جتنے لوگوں نے اس نعت خوان کو داد دی، جتنے لوگوں نے اس نعت خوان کی تعظیم کی، جتنے لوگ اس مجلس میں حاضر رہے اور جو نعت خوان بلایا گیا، ان سبھی کا گناہ اس شخص پر آئے گا جس نے اس کو بلایا ہے، جو بانی محفل ہے، جس نے محفل سجائی ہے، اس کے ذمہ۔ اب ایک طرف ہے ثواب کمانا اور ایک طرف ہے ثواب نہیں، ثواب پر گناہ لینا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں تو بس کانوں کے چسکے پورے کیے جاتے ہیں، اپنی زبان، کان، آنکھ کا ٹھرک پورا کیا جاتا ہے اور نعت خوانی کروائی جاتی ہے۔ نعت کو سمجھیں، نعت کے مغز کو خراب نہ کریں، نعت کے حسن کو خراب نہ کریں، نعت کی روحانیت کو خراب نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی نعت خوانوں کے خلاف ہے۔ بھائی ہماری کون سی محفل ہے کہ جس محفل کے اندر نعت نہیں پڑھی جاتی؟ ہر محفل کے اندر نعت پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کاروباری اور کسی پروفیشنل قسم کے داڑھی منڈے کو ہم نہیں بلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نعت کے خلاف ہیں، معاذ من ذالک۔ جس طرح جو شہباز قمر فریدی پچھلے دنوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور کام کریں، اور دین کے بڑے کام رہ گئے ہیں، نعت خوانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ جس کو تقریر نہیں آتی وہ نعت خوانوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے کرتوت صحیح کرو، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو صحیح کرو۔ جب تک آپ اپنے کرتوت صحیح نہیں کرو گے تو علماء کیا آپ کو بالکل چھٹی دے دیں، کھلی اجازت دے دیں؟ جو کرنا ہے کرتے رہو، جو بکنا ہے بکتے رہو، جو محفل نعت کے تقدس کو تم نے پامال کرنا ہے کرتے رہو، ہم بیٹھ کر دیکھتے رہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور محفل نعت کے تقدس کو پامال کرنے والا قطعی طور پر کسی بھی تعظیم کے قابل نہیں ہے، اور جو سنت رسول علیہ السلام کا تارک، سنت رسول علیہ السلام کا مذاق اڑانے والا، مجھے بتائیے یہ جتنے بھی نعت خوان پروفیشنل بن چکے ہیں، وہ شہباز قمر فریدی ہو، وہ سمین ہو پولیس والا، وہ اعظم قادری ہو، یا وہ قاری شاہد ہو، عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، ان کو وجد بھی پڑھتے ہیں، یہ اچھلتے کودتے بھی ہیں، یہ مائک میں چیخیں بھی مارتے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں بھی کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، علی 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 علی، یہ نعت ہو رہی ہے۔ کیسی بدتمیزی سٹیجوں پہ آ گئی ہے، اور اتنا عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ظلم یہ بات کا ہے کہ یہ جتنے نعت خوان ہیں آج تک انہوں نے اپنے چہرے کو نبی کے عشق سے نہیں سجایا، اپنا ظاہر تک نہیں بدلا۔ تو جو بندہ اپنا ظاہر نہیں بدل سکا اس پر ہم باطن بدلنے کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا امید رکھی جا سکتی ہے اس کے باطن پر؟
پھر رافضی بلائے تو ان کے سٹیج پر، خارجی بلائے تو ان کے سٹیج پر، سنی بلائے تو ان کے سٹیج پر. یہ کاروبار ہے، تماشا ہے، یہ نعت خوانی ہے، کیا ہے؟ تو ناظرین باتیں سخت ہیں، لیکن برائے مہربانی ان کو سوچئے گا، سمجھیے گا. نعت خوانی بالکل جائز ہے، بالکل احسن عمل ہے، کار ثواب ہے، روح کی غذا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہے، بلانے والے کو بھی ثواب ہے، لیکن نعت خوان ہو، نعت ہو، یہ ضروری ہے. لیکن اگر نعت نہ ہو، نعت خوان نہ ہو، تو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے بہترین نعت خوان کون ہے؟ کون سا ہے سب سے اچھا نعت خوان؟ سب سے اچھا نعت خوان وہ ہے جو آپ کے گھر میں ہے، جس بچے کو آپ نے پڑھا کر نعت خوان بنا دیا. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نعت سکھائیں، ان کو نعت پڑھائیں، ان کو قرآن پڑھائیں. سب سے بہترین نعت خوان تو تمہارے گھروں میں موجود ہے. اور سب سے بہترین نعت، اب یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کسی کو ہضم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سب سے بہترین نعت نبی کا درود ہے. کیوں نہیں بھائی؟ گھروں میں کیوں نہیں درود شریف کی محفل سجائی جاتی؟ سارے گھر والے بیٹھ کر پڑھے کھانا حضور پر درود، بچوں کو بٹھا کر پڑھائے حضور کی نعتیں. سب سے بہترین نعت تو وہ ہے. لیکن کیا کریں، وہاں پر ہمیں لوگوں نے داد نہیں دینی کہ آج محفل نعت کی ہے، مزہ آ گیا ہے، آج تو جناب چس آ گئی. کیا بات ہے جناب، تسی تے کمال ہی کر دیتی. جڑا نعت خان بلایا سی انہیں تے سٹیج دے پلے کھ بھی نہیں چڑھیا. کمال ہو گئی جی. ادھروں نچدا سی تے ادھر جاندا سی، ادھروں نچدا سی تے ادھر آندا سی، تلو چیخا ماردا اتوں اٹھدا سی تے اتوں چی چی کردا تلے آندا سی. بس نعت ہو گئی. یہ کسی نے ہم نے نہیں کہنا. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں، کس